بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ انٹرویو کیسے دیا جائے۔ انٹرویو ہماری جو جابز ہیں اور ہماری جو سلیکشن ہے اس میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ انٹرویو کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کامنالٹیز ہیں ہر طرح کے انٹرویو میں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ کی انٹرویو میں کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ دنیا کے جو بھی انٹرویور ہیں ان کے نقطہ نظر کو بھی سننے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ نان ایکیڈیمک چیزیں ہوتی ہیں کہ جس دن آپ کا انٹرویو ہو رات کو پوری نیند کریں، پوری ریسٹ کریں، اسی پریشانی میں نہ گزار دیں کہ صبح انٹرویو ہے اور آپ کے جو سارے نیورونز اور نروز ہیں، جو مسلز ہیں، وہ سٹریس میں ہوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو پورا ریہیبلیٹیٹ کریں، ریسٹ دیں اور ناشتہ کر کے جائیں۔ اس لیے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ انٹرویو میں آپ کا دماغ کا کام ہے اور دماغ کو گلوکوز چاہیے۔ تو اگر سٹومک میں کوئی چیز ہی نہ ہو تو پھر اس کو انرجی نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ انرجی ریفلیکٹ ہوتی ہے آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی زبان سے، سب۔ پھر دوسری نان ایکیڈیمک چیز ہوتی ہے آپ کا ڈریس کوڈ۔ آپ کا ایک اچھا صاف ستھرا ڈریس ہونا چاہیے، ویل پریسڈ ہو۔ اگر آپ نے پینٹ کوٹ پہننا ہے تو پینٹ کوٹ کے جو کلر ہیں اس کے بارے میں بڑی ہوتی ہے، پرٹیکولرلی سی ایس ایس کے حوالے سے بیوروکریٹک جاب ہے، تو اس میں نیوی بلو یا بلیک کلر یہ ایگریبل کلر ہیں۔ گرے کلر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو شوخ رنگ ہوتے ہیں، یلو یا وائٹ، اس طرح کے کلر کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو سٹیج کے کلر ہوتے ہیں، سٹیج کے اداکاروں کے لیے وہ ٹھیک ہیں لیکن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ٹائی بھی اکارڈنگلی آپ لگا سکتے ہیں، وہ بھی بلیو ٹنج میں ہو یا گرے ٹنج میں ہو، تھوڑا سا ریڈش یا وائٹ سٹرپس ہوں اس میں، یا بلیو سٹرپس ہوں، اس طرح کی۔ باقی شلوار قمیض ہیں تو اگر آپ پہنتے ہیں تو ویسٹ کوٹ ہو تو ویسٹ کوٹ کے بھی دو جو اپرووڈ کلر ہیں بیوروکریٹک کلر، ایک بلیک یا کیمل کلر، گرے کلر بھی ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایکیڈیمک سائٹ اور باڈی لینگویج، یہ دو باقی دوسرے ایریاز ہیں۔ پہلے میں ایکیڈیمکس میں جاتا ہوں، پھر باڈی لینگویج کی طرف جاتا ہوں۔ ایکیڈیمکس میں یہ ہے کہ جس سبجیکٹ کے لیے آپ کا انٹرویو ہے، یو مسٹ نو دیٹ سبجیکٹ۔ دوسری، جس آرگنائزیشن میں آپ جا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کافی معلومات اکٹھی کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس آرگنائزیشن کے مسائل کیا ہیں اور کن مسائل کا وہ حل چاہتے ہیں۔ دوسرا، آپ کی اپنا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوگا، وہ ممکنہ آرگنائزیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ نہ ہو لیکن آپ کا سبجیکٹ ہے۔ اس پر وہ اکثر کویسچن پوچھ لیتے ہیں جس یہ جج کرنے کے لیے کہ آپ اپنے پروفیشن میں یا سبجیکٹ میں کتنے قابل ہیں، کتنی گہرائی تک جانتے ہیں۔ تو لہذا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نیچرلی کہ یو مسٹ نو یور سبجیکٹ، اور یا جس پروفیشن میں آلریڈی آپ انگیج ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کا ڈیپ انالیسز موجود ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کرنٹ افیئر، کہ آپ کو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور آپ کے ملک میں ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آ جاتے ہیں پاکستان افیئرز، یا آپ کسی بھی ملک میں ہیں، کسی ملک کے فرد ہیں تو اپنے ملک کے جو حالات ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ آپ کے نوٹس میں ہونے چاہیے۔ پاکستان میں چونکہ مسلمان ہیں اور ہماری جو پرٹیکولرلی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں، جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت ہیں کہ ان کو تحریک پاکستان کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے اور اسلام کے بارے میں بھی کرنا ہے۔ تو لہذا اسلام کی بیسکس پر آپ کی کافی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا اسلامک ہسٹری کو بھی آپ نے ٹچ کرنا ہے تاکہ آپ ایک اعتماد کے ساتھ جواب دے سکیں۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، آپ نے یہ کیوں اپلائی کیا ہے، آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یا اگر آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے سوال کرنا ہے سی ایس ایس آفیسر کیوں بننا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک اچھا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اپنا تعارف کروائیے، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، حالانکہ تعارف ان کے سامنے موجود ہے، ریٹن ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، اور بھی کئی آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ تک بھی انہوں نے جو پوچھی ہوتی ہے، یا آپ کا سارا ایکیڈیمک ریکارڈ میٹرک آنورڈ ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں
اپنا تعارف کروائیے. اٹ مینز کہ وہ آپ کی جو ریپریزنٹیشن سکل ہے یا اس تعارف کو کس انداز سے آپ لیتے ہیں وہ جج کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس میں ضرور بتائیے چیزیں، وہ رپیٹ کیجئے، لیکن جو آپ کی ڈسٹنگوشنگ کریکٹرز ہیں اس میں مثال کے طور پر یہ ضرور بتائیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. تعلیم حاصل کر رہے ہیں آگے یا کوئی جاب میں ہیں تو ضرور بتائیں. اپنی جو بھی آپ کی اکیڈمک کیریئر ہے یا اس میں جو آپ کے ہابیز رہے ہیں وہ بریفلی بتائیں. یہاں انٹروڈکشن لمبا نہیں آپ نے دینا، اس لیے کہ آپ نے موقع دینا ہے ان کو کہ وہ خود ڈیٹیل میں جائیں. انہوں نے اسی میں سے پوائنٹ اٹھانا ہے اور انہیں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی اکیڈمک کیریئر میں کہیں گیپ آیا ہے یا آپ کے جاب میں کہیں گیپ آیا ہے، اس دوران آپ نے کیا، یہ گیپ کو کیسے فل اپ کیا. تو جو گیپس ہیں ان کا آپ کے پاس نا اچھا جواب ہونا چاہیے. یہ کوئی اچھا جواب نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. ہر بندے نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ مصروفیت آپ کی مناسب ہی ہوگی. باڈی لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ انکانشیسلی اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ انٹرویو کے دوران وہ کیسے اپنے باڈی کی موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کے ہاتھوں کی موومنٹ عجیب و غریب ہوتی ہیں. میں نے جیسے ایک موک انٹرویو کیا تو میں نے دیکھا وہ اسٹوڈنٹ جو تھا اپنے ہاتھ کو عجیب و غریب طریقے سے موو کر رہا تھا سارے، یعنی وہ سٹریس میں بندہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں محسوس. ایک اور اسٹوڈنٹ میں دیکھا تو وہ اپنے گھٹنے کو ہلا رہا تھا. تو گھٹنے کو ہلانے کی کئیوں کی عادت ہوتی ہے، میں بھی ہلاتا ہوں. جی یہ چیز جو ہے آپ کو نہیں معلوم ہوگی. اگر آپ نے کوئی موک انٹرویو نہیں دیا تو یو کانٹ فگر آؤٹ دیٹ. تو لہٰذا اس میں ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ ایک موک انٹرویو ضرور کسی کو دیں اور اسے کہیں کہ آپ میری باڈی لینگویج پر پرٹیکولرلی آپ نے توجہ کرنی ہے. چونکہ اکیڈمکس میں تو آپ خود ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ میں صحیح جواب دے پایا ہوں یا نہیں دے پایا ہوں. کافی حد تک بندہ ایویلویٹ کر لیتا ہے، لیکن اپنی باڈی لینگویج کے بارے میں وہ کانشیس نہیں ہوتا. پھر آپ کا سٹنگ پوسچر ہے. بیٹر سٹنگ پوسچر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریٹ بیٹھ جائیں کرسی پر، بہت زیادہ آگے کی طرف بھی نہ جھکیں اور بہت زیادہ پیچھے کی طرف بھی نہ ہیں. نارمل ایک جیسے کمفرٹیبل بندہ بیٹھتا ہے. اور دوسرا، گفتگو کے دوران جو ہے جب آپ آنسر دے رہے ہوں تو اگر انٹرویور 4 یا 5 بیٹھے ہیں آپ کے سامنے تو کوشش کریں کہ سوال تو ایک نے کیا ہوتا ہے، زیادہ تر اس کو فوکس آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ باقیوں کی طرف بھی 1-2 دفعہ آپ نظر دوڑائیں کیونکہ وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں اور ان کو بتائیں کہ آپ بھی میرے آڈینس ہیں. اس سے کانفیڈنس جھلکتا ہے. ویسے بھی پریزنٹیشن سکل میں آتا ہے جب آپ کے سامنے آڈینس ہو تو آپ کی جو آنکھوں کی موومنٹ ہے، چہرے کی موومنٹ ہے، وہ سب کے طرف ہو اور سب محسوس کریں کہ یو آر ایڈریسنگ ٹو آل. تیسری چیز ہوتی ہے کہ چہرے کے تاثرات. دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انٹرویو کے دوران ایک سٹریس ہوتی ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ سٹریس. تو آپ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ یا وہ احساسات ڈیولپ کریں کہ یو آر ہیپی اینڈ کمفرٹیبل وائل سٹنگ ان فرنٹ آف دیم. تو باقی چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو امبیرسنگ سچویشن کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یا کینڈیڈیٹس کے لیے کہ انہوں نے کنزیکٹیولی 3-4 سوال پوچھے اور آپ کو جواب نہیں آتا. تو آپ اسٹریٹ کہیں کہ جی سوری سر. اب سوری آپ نے کر لیا تو پریشان آپ نے نہیں ہونے کا امکان یہ ہوتا ہے کہ سوری کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ آیا نہیں ہمیں، پھر اور پوچھا وہ نہیں آیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں امکانات ہیں اور ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ چونکہ تیاری کر کے گئے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو آتے ہی نہ ہوں. آتے ہوں گے، آپ کو آئیں گے. اس اعتماد سے آپ نے بیٹھنا ہے. باقی ان کے لیولز ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے. اگر کوئی انہوں نے 11 سوال پوچھ لیا اور آپ نہیں جانتے جواب تو وہ قدرے پھر نیچے آسان سوال پر آ جاتے ہیں تاکہ آپ کو ایویلویٹ کر لیں کہ ویئر یو آر. ان کے بعد بے شمار سوال ہوتے ہیں. جب آپ سوری کہیں گے تو وہ پھر دوسرے سوالوں کی طرف چلے جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ سوال کا جواب آپ لمبا نہ دیں، مختصر جواب دیں. اگر ان کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ ڈیٹیل میں خود چلے جائیں گے. اگر آپ جانتے بھی ہوں تو لمبا جواب نہ دیجیے گا. اسی طریقے سے ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ اچھی طریقے سے جواب نہیں جانتے، آپ خود ایمبیگوٹی کا شکار ہیں یا ویگ سا آئیڈیا ہے. دیکھیں حقیقت پسندی اور سچ دنیا میں ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے.
تو آپ ان کو صاف کہیں کہ جی آئی ہیو اے ویگ آئیڈیا اباؤٹ دیٹ، آئی ایم ناٹ مچ کلیئر، اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سٹنلی کہنا ہے کہ ہاں جو بھی کچھ بھی آپ جانتے ہیں بتائیں، وہ آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے بتا دیا، اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہوئی تو وہ میک اپ کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ایسے ہے، لیکن ان کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ نے سچ بولا ہے، واقعی آپ کو آئیڈیا ویگس ہے، اور اگر آپ نے نہ کہا ایسے کہ مجھے کلیئرٹی نہیں ہے اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، اس کا بیڈ امپیکٹ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہنا کہ جنٹل مین آپ کا جواب تو درست نہیں ہے، یا اگر آپ سے کہیں جواب غلط ہو جائے اور وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ دیکھیں یہ جواب یوں آپ کا غلط بنتا ہے، تو کبھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کیجیے، ان کا شکریہ ادا کریں کہ جی تھینک یو فار یور کریکشن۔ یہ حقیقت پسندی ساری دنیا کو اچھی لگتی ہے، اور کوئی منت سماجت نہ کیجیے کہ جی میں غریب آدمی ہوں، میں بے روزگار ہوں۔ دیکھیں انہوں نے آپ کی کیلیبر سکلز کو، پروفیشنل کمپیٹنس کو ہائر کرنا ہے، انہوں نے غربت کو، پریشان حالی دور کرنے کے لیے نہیں، اپنے آرگنائزیشن کی گروتھ کے لیے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ ثابت کریں کہ آپ ان کے مسائل کا حل ہیں، اور جو پروفیشنل کمپیٹنس اور سکلز وہ چاہتے ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ آن میرٹ یو کوالیفائی، دیر از نتھنگ لائک میرٹ اینڈ دیر از نتھنگ لائک پروفیشنل سکلز اینڈ کمپیٹنس۔ اس کو ڈیولپ کریں، اور جتنے ہی آپ پریپیئرڈ ہوں گے میں سمجھتا ہوں اتنے ہی آپ کانفیڈنٹ ہوں گے۔ تو بی پریپیئرڈ اینڈ دین بی کانفیڈنٹ۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔